ان صاحبان کو اتنا شوق ہے سیاست کا، جو پرچی دیتے ہیں، جو مساجد کمیٹیاں بناتے ہیں، وہ آئے الیکشن لڑے، اپنی حیثیت واضح کر دیں. کیوں عام لوگوں کو کھلونا بناتا ہے؟ نہیں بنانا چاہیے. تو گنڈا پور سب تمام جلسے جلوس کرنے کے بعد فارغ ہو کے بیا کے بلاول کے اوپر پابندی لگ گئی. دیکھیں، تو اب یہ ہمارا الیکشن کمیشن کو بھی دیکھنا ہے، اس نے اپنے پاور کو ایکسرسائز کرنا ہے. آپ کو ایک اور خبر بتاتا چلوں، ہو سکتا ہے خالد خورشید صاحب بھی الیکشن کے لیے آ جائے، ممکن ہے. پابندی تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ایک کیس میں اشتہاری آ کے ضمانت ہائی کورٹ سے لے کر وہ الیکشن، نون بھی ان کے ساتھ رہی 2.5 سال، پیپلز پارٹی بھی گلبر صاحب کے ساتھ رہی. تو اب اس وجہ سے تھوڑا سا ان دونوں کو یہ کنفیوز ہو رہے ہیں. امجد صاحب اپنی سیٹ پہ کنفیوز ہو رہے ہیں، حفیظ صاحب اپنی سیٹ پہ کنفیوز ہو رہے ہیں، کیونکہ تقسیم کے لیے تو بڑی لائنیں لگی ہوئی ہے. اس طرح لائنیں لگی ہوئی ہے جیسے لنگر کھلتا ہے تو لنگر کے لیے لوگوں کی جو لائن لگتی ہے، ہر 5,06,000 سم تھنگ جو مرد ووٹر ہے اور خواتین 4 لاکھ سم تھنگ جو ہے وہ خواتین ووٹرز ہیں. ٹوٹل 24 انتخابی جو حلقے ہیں ہمارے اس کے اندر، اس کے تحت کوئی بھی آفیشیل کیپیسٹی کا بندہ الیکشن مہم میں الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے کے بعد حصہ نہیں لے سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلگت میڈیا نیٹ ورک کے پروگرام مذاکرہ کے ساتھ میں ہوں طاہر رانا. الیکشن 2026 کی گہما گہمی شروع ہو چکی ہے. مارکا کون سر کرے گا، اس حوالے سے جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی عروج پر پہنچ چکا ہے. سیاسی وابستگیاں، خاندانی تعلقات، امیدواروں کا گھر گھر مہم کا آغاز ہو چکا ہے، اور پارٹیز بھی اپنے اپنے نشستوں کے حوالے سے یا حلقہ بندیوں کے حوالے سے فکر مند ہے، اور ٹکٹوں کی تقسیم بھی کچھ پارٹیوں کی جانب سے ہو چکی ہے، کچھ کی جانب سے ابھی بھی ٹکٹس جو ہیں وہ تقسیم نہیں ہوئے. بہت سارے اور معاملات ہیں، اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر صحافی منظر شگری صاحب آج موجود ہیں. منظر صاحب، شیڈول اعلان ہو چکا ہے، کاغذات نامزدگی کی جمع ہونے کی طرف جا رہے ہیں، تو کچھ حلقوں میں ہم نے دیکھا کہ ابھی تک ٹکٹس نہیں دیے گئے ہیں، پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی اور نون لیگ کی جانب سے بھی. تو کینڈیڈیٹس ابھی تک سامنے نہیں آ رہے ہیں. تو مجموعی طور پر اگر ہم الیکشن 2026 کی بات کریں تو کس طرف جا رہے ہیں الیکشنز، اور کیسے یہ سارے مراحل طے ہوں گے، اور کتنے ووٹرز جو ہیں وہ اس سال الیکشنز میں اپنا حق رائے دہی استعمال کریں؟ شکریہ رانا صاحب. چونکہ آپ نے بڑا خوبصورت سا کوشچن کیا کہ ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے تو بڑی لائنیں لگی ہوئی ہے. اس طرح لائنیں لگی ہوئی ہے جیسے لنگر کھلتا ہے تو لنگر کے لیے لوگوں کی جو لائن لگتی ہے، ہر حلقے میں کم سے کم جو ہے 2 4 4 6 6 8 8 10 کینڈیڈیٹ ایک پارٹی کے لیے جو ہے، اس میں خاص کر پیپلز پارٹی کے پاس کینڈیڈیٹس کچھ تو آپ کو اندازہ ہے کہ زیادہ ہے. نون کے پاس بھی کینڈیڈیٹس زیادہ ہے، کہ ایک حلقے میں 2 2 3 3 کینڈیڈیٹس ان کے پاس بھی 4 بڑا امتحان ہوتا ہے پارٹیز کے لیے. تو اس لیے دونوں نے پارلیمانی بورڈز بنائے ہیں، خاص کر پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے ڈائریکٹ میاں نواز شریف صاحب جو ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی آج بلکہ ان کی بورڈ میٹنگ بھی ہے، میٹنگز بھی ہیں. پھر اسی طریقے سے آپ چلے جائیں، تحریک انصاف نے بھی ایک اپنا بورڈ بنایا خالد خورشید سابق چیف منسٹر کی سربراہی میں. اسی طرح آپ کو اندازہ ہے کہ ابھی استحکام میں پاکستان پارٹی کی بھی ایک بڑی اچھی اور نئی انٹری ہے، کیونکہ اس میں بھی کچھ الیکٹیبلز تو ہیں موجود ہیں اچھی مہم. بلکہ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں حاجی گلبر صاحب کی، تو وہ تو اپنے حلقے میں اس طرح مہم چلا رہے ہیں جیسے کہ صبح الیکشن ہونے والا ہے. بڑا کیونکہ داریل اور تانگیر کے اوپر جب آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو وہاں پہ ایسا لگتا ہے جیسے صبح پولنگ ہونے والی ہے. ایک یہ استور کا 2 حلقہ نمبر 2 اور داریل، یہ ان 2 میں پچھلے 1 مہینے سے چل رہی ہے الیکشن. تو اب ہم رورل ایریاز میں چلے جاتے ہیں کہیں پہ بھی تو دیکھیں کہ وہاں پہ تو کمپین جو ہے وہ تو پچھلے ایک عرصے سے چل رہی ہے. اب اربنز کی طرف، سٹیز کی طرف آئے، گلگت میں آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ کوئی الیکشن کمپین ہو. وہاں پہ تو کمپین آفیسز، سائٹس پہ تو کمپین آفیسز اوپن ہے. ابھی جیسے کہ آپ کا گلگت سٹی ہے، یہاں پہ آپ کو زیادہ زیادہ 2 ویکس کا ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر کمپین آفس بنتے ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے، جلسے ریلیاں اور یہ وہ. اسی طرح اربن اور رولرز میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. رولرز میں تو باقاعدہ ایک گھر کمپین، آپ نے جو اپنا انٹرو میں دیا تھا، لوگ پارٹی بیس پہ، رشتہ داری کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر ووٹس کے لیے گھر گھر جا رہے ہیں. بالکل یہ ایک سلسلہ ہے. الیکشن بہت پہلے ہونے تھے، اس میں ایک تاخیر ہوئی ہے، لیکن اب بھی بعض لوگوں کا اندازہ یہ ہے کہ پتہ نہیں کہ وہ 7 جون بھی فائنل ہے نہیں. بڑا ایک کنفیوژن یہ ہے. یہ بلکہ کل بھی کچھ جو الیکشن لڑنے والے لوگوں سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ بھی اس کنفیوژن کا شکار ہیں.
اچھا ووٹرز کتنے رجسٹرڈ ہیں؟ جو ظاہر ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے تعداد سامنے آ چکی ہے، کتنے لوگ حق رائے دہی استعمال کریں گے ان 24 حلقوں میں؟ 9 لاکھ سم تھنگ ان کے ووٹرز، مطلب تقریباً 10 لاکھ، ہاں 6 ان میں سے 5,06,000 سم تھنگ جو مرد ووٹر ہے، اور خواتین 4 لاکھ سم تھنگ جو ہے وہ خواتین ووٹرز ہیں. ٹوٹل 24 انتخابی جو حلقے ہیں ہمارے اس کے اندر، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ 24 حلقوں میں ووٹرز ہیں. ان میں سب سے زیادہ جو حلقہ ہے جس میں سب سے زیادہ ووٹر ہے GBA2 گلگت بلتستان اسمبلی کا 2، اس میں سب سے زیادہ ووٹر ہیں. اور اسی طرح جو سب سے کم ووٹرز ہیں وہ GBA5 گلگت بلتستان اسمبلی کا نگر کا جو ہے 5 حلقہ 5 جو لگتا ہے GBA، اس میں سب سے کم ووٹرز ہے، جس میں ماضی میں تعداد کم تھی، ابھی 18,000 کے لگ بھگ ان کے ووٹرز بن گئے جو سب سے کم ووٹرز ہیں. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے ٹیکنوکریٹ اسپیشل سیٹس کے لیے بھی نامینیشن پیپر جی ہاں بالکل شروع ہو، خواتین اور ٹیکنوکریٹ 33 کی تعداد پوری کرنی، 33 کی. اچھا منظر صاحب، یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ظاہر ہے پارٹی پوزیشن کے حوالے سے ہم آگے بات کریں گے کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ کتنی موسٹ فیوریٹ ہے ان دنوں، اور آگے الیکشن میں ان کا کتنا بڑا سٹیک ہے. امجد صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ آج جاری کیا ہے، اور اس سے پہلے بلکہ میں چاہوں گا کہ پچھلے الیکشنز بھی آپ نے کور کیا، اور آپ چونکہ ایک عرصے سے یہاں ایک تو سینئر صحافی بھی ہیں اور نظر بھی رکھتے ہیں چیزوں کے اوپر، تو ٹرن اوور کافی جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ خاص کر خواتین کا 15% سے بھی زیادہ نہیں تھا. کیا اویئرنیس اتنی نہیں ہو رہی، یا چیف الیکشن کمشنر یا کمشنر آفس جو ہے چیف الیکشن کمیشن آفس ہے وہ اس کو زیادہ ڈیسیمنیٹ نہیں کر رہا، یا مجموعی طور پر ہمارے علاقے کے اندر لوگوں کا رجحان نہیں ہوتا کہ جو سر خواتین کا، چونکہ اس میں آپ کا خواتین کے علاوہ مردوں کا بھی 54% پچھلا ٹرن اوور ہے تقریباً، بس یہ 50 پلس میں ہو جائے گیا تو 70 تک 60 تک بڑا مشکل، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ہمارا چونکہ اس کا ٹرن آؤٹ کم رہنے کی 2-3 وجوہات سامنے آ رہی ہے. رانا صاحب چونکہ آپ کا ایکسپیرینس اس میں ہم سے زیادہ ہے، چونکہ آپ مختلف اداروں میں کام کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ووٹر ہے وہ گلگت بلتستان کا نادرا کے لسٹ کے مطابق ہے رجسٹرڈ ووٹرز، ٹھیک ہے، جس کی 18 سال ایج پوری ہوئی ہے. ان میں سے آپ 1.5 لاکھ ان لوگوں کو مائنس کرے جو فورن میں آپ کے کوئی ایم فل کر رہا ہے، کوئی PhD کر رہا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، پھر آپ ڈاؤن کنٹریز کی پاکستان کے ادر سٹیز کی بات کریں، کراچی سے جا کے آپ کا کچھ لاہور میں جابس کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہا ہے پشاور سے، تو ان لوگوں کا اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اسپیشل ایک ہاں اس کا کوئی رشتہ دار ایسا ہی میرے فیملی ممبر کوئی الیکشن لڑ رہا ہے تو میں وہاں سے آ کے ووٹ پول کر لوں، ورنہ ضرورت اس وجہ سے یہ ٹرن آؤٹ کا کم رہنے کی بیسک ریزن یہ ہوتی ہے. 50 پلس ہمارے پاس ٹرن آؤٹ اچھا ٹرن آؤٹ رہتا ہے. خواتین کا جو ایشو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ نے جو بات کی خواتین میں بھی اکثر دیکھیں جو رشتہ داری خاندان اور اس حساب سے یا جو ہوتے ہیں وہی جا کے ووٹ پول کرتے ہیں، یا ایک گاؤں کا ہے فلاں گاؤں کا کینڈیڈیٹ ہے تو گاؤں والی خواتین بڑے شوق سے جا کے یار اس گاؤں سے ہمارا ایک کینڈیڈیٹ ہے، جا کے ووٹ پول کریں گے. پھر ہم دیامر کی طرف تھوڑا سا رخ کرتے ہیں تو دیامر میں پھر اس کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کافی کلچرلی باؤنڈ ہوتے ہیں، باہر نکلنے. پھر ہماری خواتین نے کیا ہے کہ صبح بچوں کو گھر میں ناشتہ بھی دینا ہے، گھر والوں کو دوپہر کا کھانا بھی دینا ہے، گھر کی صفائی بھی پھر جا کے اکثر پولنگ اسٹیشنز پہ جب خواتین کی آپ تعداد دیکھیں تو وہ 11 بجے سے جا کے 1 بجے تک کے درمیان میں تعداد ہوگی، 2-3 گھنٹے. باقی جو ہے وہ خواتین کم ہی آپ کو پولنگ اسٹیشنز پہ، کیونکہ ان کی اپنی گھریلو ایکٹیویٹیز ہماری خواتین کی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ بہت کم. جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ خواتین ہیں وہ بے شک دن بھر کمپین. نہیں بڑا اچھا آپ نے بڑا اس کو کنسائز آنسر کیا، بہت زبردست، ناظرین کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا. منظر صاحب ماضی میں ہم یہ دیکھتے رہے کہ یہاں وفاقی وزراء کی ایک بڑی فوج آتی تھی، الیکشنز قریب آتے ہی یہاں جلسے ہوتے تھے. یاد ہوگا آپ کو جو گورنر جو وفاقی وزراء ہیں، پھر جب یہ ہمارے گورنر صاحب جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ تھے، کیا نام ہے ان کا، کائرہ صاحب تھے، وہ بھی یہاں ہوتے تھے اور وہ بھی جلسوں کو لیڈ کر رہے تھے. تو اس دفعہ تھوڑا سا ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا کہ وفاقی وزراء کا اس طرف. اور آج بلکہ آپ نے ہی جاری کیا تھا امجد صاحب کا ایک امجد صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ تھی اور اس میں انہوں نے خبردار بھی کیا تھا. تھوڑا سا وضاحت کریں اس حوالے سے بھی کہ کیا اس سال ان پہ پابندی ہے، کیا ہے، اور آمدہ دنوں میں ان کا کیا رول ہوگا؟ رانا صاحب دیکھیں، الیکشن ایکٹ 2017 گلگت بلتستان میں ایکسٹینڈڈ ہے،
اس کے تحت کوئی بھی آفیشیل کیپیسٹی کا بندہ الیکشن مہم میں الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے کے بعد حصہ نہیں لے سکتا ہے. اس کی ایک واضح مثال 2020 کا الیکشن، جب پی ٹی آئی کی وفاق میں بھی گورنمنٹ تھی، صوبے میں بھی خالد خورشید صاحب چیف منسٹر بنے. اس وقت آپ کو یاد ہوگا بلاول صاحب کوئی 34 دن گلگت بلتستان میں رہے. مریم نواز صاحبہ چونکہ وہ کوئی الیکٹیبل نہیں تھی اس وقت، وہ آئی، اس نے کمپین کی. اس کے خلاف جو ہے پی ٹی آئی چلی گئی الیکشن کمیشن کے پاس. الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا کہ کیونکہ بلاول جو ہے رکن اسمبلی ہے، منسٹر نہیں تھا، کوئی آفس ہولڈ نہیں کر رہا تھا، ایز اے ممبر نیشنل اسمبلی تھا، تو اس پہ کے اوپر پابندی لگا دی الیکشن کمیشن نے. اس کے خلاف پیپلز پارٹی چلی گئی سپریم اپیلیٹ کورٹ میں، اپیلیٹ فورم پہ چلی گئی. اپیلیٹ فورم نے بھی لاسٹ ٹائم یہی فیصلہ دے دیا کیونکہ ممبر اسمبلی بھی پے اینڈ پریولیجز گورنمنٹ کے اویل کرتا ہے، لہٰذا وہ جلسہ جلوس میں شرکت نہیں کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے گلگت کا جو آخری جلسہ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا شاہی پولو گراؤنڈ میں، ہمیں اچھی طریقے سے یاد ہے، اس میں وہ خطاب نہیں کر سکے، نہ آ سکے، کیونکہ عدالت نے جو فیصلہ دیا بلاول اس کو اس نے اون کیا. جبکہ مریم صاحبہ نے جو جلسہ تھا لاسٹ والا وہ اس لیے ہولڈ کیا، مریم صاحبہ کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، نہ وہ ممبر اسمبلی تھی، نہ پنجاب. اچھا، لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ سابقہ الیکشنز میں گنڈا پور صاحب، ظاہر ہے ان کا پورٹ فولیو تھا آزاد کشمیر گلگت بلتستان سر، یہ سارا گنڈا پور صاحب نے تو جلسے بھی کیے، خطاب بھی کیے، پتہ نہیں گلگت بلتستان میں تو ان کو کیوں اجازت؟ سر یہی پرابلم آتا ہے نا کہ گلگت بلتستان میں وفاق میں جس کی حکومت ہوگی وہ تو گلگت بلتستان کے اوپر بھی حکومت کرتا ہے. تو گنڈا پور صاحب تمام جلسے جلوس کرنے کے بعد فارغ ہو کے آ کے بلاول کے اوپر پابندی لگ گئی. دیکھیں تو اب یہ ہمارا الیکشن کمیشن کو بھی دیکھنا ہے، اس نے اپنے پاور کو ایکسرسائز کرنا ہے. ہماری جوڈیشری سسٹم کو، جب جوڈیشری میں کوئی پٹیشن لے کر جاتا ہے تو اس نے اپنی پاورز کو ایکسرسائز کرنا ہے. گنڈا پور صاحب بھی کر چکے ہیں، 2020 کا جو ہمارا الیکشنز تھا اس میں. اب والی بات ہے ماضی کے الیکشنز میں ہمارے برجیس طاہر صاحب بھی تھے، اس سے ماضی میں کیونکہ 2017 جس دن سے ایکسٹینڈڈ ہے گلگت بلتستان میں، اس کے بعد کوئی بھی آفیشیل کیپیسٹی میں اچھا یہ جوڑ توڑ بھی نہیں کر سکتے. ظاہر ہے وہ جو ہم نے ماضی میں دیکھا کہ گورنر ہاؤس مرکز ہوتا تھا ہمیشہ، اس طرح کا. امیر مقام صاحب ظاہر ہے ابھی پر تول رہے ہوں گے یقیناً اس الیکشن میں، کیونکہ وفاق میں ان کی حکومت ہے، تو وہ بھی نہیں کر سکتے اس قانون کے تحت. سر دیکھیں جوڑ توڑ میں تو وہ ایک جوڑ توڑ کا سلسلہ ایسا ہوتا ہے نا، وہ ایک خفیہ چیز ہے، گھر کے اندر بیٹھ کے جلسے کے علاوہ نہ ہے، کمروں کی سیاست ہے. وہ گورنر ہاؤس میں بھی ماضی میں ہوتی رہی ہے، وہ وفاق میں وزارت امور کشمیر میں بھی ہوتے، گلگت بلتستان کونسل کا اسلام آباد آفس میں بھی یہ جوڑ توڑ کا سلسلہ ہو سکتا ہے. وہ تو ان ہاؤس چیزیں ہیں. اچھا یہ جو امجد صاحب ہیں اور حفیظ صاحب ہیں اور اب گلبر صاحب ہیں، پھر پی ٹی آئی کو بھی ہم لیتے ہیں تو خالد خورشید آ جاتے ہیں، پھر MWM ہے، اسلامی تحریک ہے، JUI ہے، جماعت اسلامی ہے، بہت ساری تنظیمیں الیکشنز میں حصہ لے رہی ہیں. لیکن دو جماعتیں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان کے درمیان ایک میثاق جمہوریت بھی سائن ہو چکا ہے، اور پورے پاکستان میں بلکہ کشمیر والا جو ہے، کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ٹلٹ ہو گیا ہے، اور اب ادھر نون لیگ کی طرف ٹلٹ ہونے جا رہا ہے. ان دونوں پارٹیاں جو وفاق کی ہیں اور یہاں یقیناً ان کے بیچ بھی یہاں پہ معاملات ہونے. موسٹ فیوریٹ پارٹی کون سی اس 2026 کے الیکشنز میں آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اور ساتھ یہ بتائیں گے حفیظ صاحب کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہی کہ میری آج بات ہوئی تھی، وہ فلائٹ کینسل ہو گئی بارش کی وجہ سے، انہوں نے آج آنا تھا، تو کہتے ہیں کہ وہ وہاں گئے اس لیے تھے تاکہ یہ تیاری نہیں ہے اور 7 جون سے اس کو ڈیلے کرانا. ان دو سوالوں کا کوئکلی جواب. کل اس کا اپنا ایک پرسنل ویلاگ میں دیکھ رہا تھا حفیظ صاحب کا، جہاں پہ اس نے تو خیر انٹرنیشنل پولیٹکس پہ بات کی تھی، اسی دوران ایک سینٹنس اس نے ضرور استعمال کیا تھا کہ 7 جون کے انتخابات کے حوالے سے میں پھر بات کر لوں گا. مقصد اس نے کہیں پہ آفیشلی یہ اناؤنس نہیں کیا کہ الیکشن پاسپون کرنے کی ان کی پارٹی کا کوئی آفیشلی اس طرح کا موقف نہیں آیا. یہ چونکہ سوشل میڈیا میں یا بعض جو پولیٹیشنز تھے ان کا ایک الزام تھا کہ حفیظ الرحمان صاحب کے کہ تیاری نہیں ہے تو وہ آگے پیچھے کرنا چاہتے ہیں. وہ بغیر بہترین جو رپلائی کر سکتا ہے وہ حفیظ الرحمان صاحب کرتا ہے، یا ان کی اپوزیشن جو جماعتیں ہیں وہ کر سکتی ہے. رہی بات فیورٹ پارٹیز کی جو آپ نے بات کی کہ فیورٹس کون نظر آ رہا ہے، سچی بات آپ کو ایک اور خبر بتاتا چلوں، ہو سکتا ہے خالد خورشید صاحب بھی الیکشن کے لیے آ جائے، ممکن ہے. پابندی
پابندی تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ایک کیس میں اشتہاری آ کے ضمانت ہائی کورٹ سے لے کر وہ الیکشن، چونکہ کورٹ کا جو آرڈر تھا وہ الگ تھا، پھر الیکشن کمیشن کا ایک آرڈر تھا، تو ان کو خالد خورشید کے حوالے سے یہ خبر آپ نے دی تو یقیناً آپ کے ذرائع تگڑے ذرائع نہیں، مطلب زیادہ چانس ہے، کیونکہ اس وقت تک جو نظر آ رہا ہے آپ کی ان سے بات ہو گئی ہے، خالد خورشید صاحب کے ساتھ گپ شپ تو لگی ہے، لیکن اس حوالے سے کم لگی ہے، لیکن ان کے پارٹی کی جو ابھی پارلیمانی بورڈ بنا ہے ان کی آراء یہ ہے کہ پشاور کی بجائے خالد خورشید صاحب کو گلگت بلتستان لایا جائے، یہاں پہ بیٹھ کے ہم چیزیں کر لیں، اور ممکن ہے کہ کوئی ماحول پولیٹیکل بن جائے، کیونکہ پی ٹی آئی کے جو کچھ ووٹ کی بات کرتے ہیں نا، تو وہ کوئی کم نہیں ہے، پی ٹی آئی کے ووٹرز یا ان کے ورکرز موجود ہیں، ممکن ہے خالد خورشید صاحب آئے تو ان کو پروٹوکول بھی مل سکتا ہے، بے شک وہ اپنے عدالتی کیسز کو فیس بھی کر سکتے ہیں، معاملات کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں۔ رہی بات نون لیگ کی، تو نون لیگ کا چونکہ حافظ عبد الرحمان صاحب پچھلے 5 سال اپوزیشن میں سمجھ لے رہے ہیں، یا ان کے پیپلز پارٹی اور دونوں کا یہی حال ہے، ہاں 50-50 رہے ہیں نا دونوں 5 سال تقریباً، انجوائے تو ان دونوں نے کیا ہے جناب، جو پی ٹی آئی سے جو منحرف اراکین تھے گلبر صاحب کی حکومت کو دونوں نے انجوائے کیا، پیپلز پارٹی نے بھی کیا، نون نے بھی کیا، دونوں نے کیا، لیکن ابھی چونکہ ان دونوں کی پوزیشن حلقوں کے اندر اتنی مضبوط نہیں ہے، کیونکہ 2.5 سال نون بھی ان کے ساتھ رہی، 2.5 سال پیپلز پارٹی بھی گلبر صاحب کے ساتھ رہی، تو اب اس وجہ سے تھوڑا سا ان دونوں کو یہ کنفیوز ہو رہے ہیں، امجد صاحب اپنی سیٹ پہ کنفیوز ہو رہے ہیں، حفیظ صاحب اپنی سیٹ پہ کنفیوز ہو رہے ہیں، اور حفیظ صاحب نے بلکہ آپ کو معلوم ہے یا نہیں، استور کے حلقہ 2 سے بھی انہوں نے کاغذات وصول کیے ہیں، جمع کرنے کے حوالے سے ابھی تک کوئی تصدیق وصول کیے ہیں وہ یقیناً، کیونکہ وہاں سے اور امجد صاحب نے بھی کہیں اور سے بھی لیے، امجد صاحب نے بھی لیے ہوں نگر کا، جیسے پہلے وہاں سے 4 سے GB4 سے ان کا ایک وہ تھا، یا اسی طرح پھر ممکن ہے حفیظ صاحب جو ہے GBA1 سے بھی، گلگت 1 سے بھی اپنے نامنیشن پیپر سبمٹ کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں مطلب ڈیبیٹس ہیں، ابھی حالات اور واقعات خود بتا دیں گے۔ چلیں، آپ نے کلیئر کٹ کسی کو فیوریٹ پارٹی ڈکلیئر نہیں کیا، تو اس کا میں یہ مطلب نکال رہا ہوں کہ سب پارٹیوں کا ایک جیسا ہی حال ہے، سیم سچویشنز ایز شکور's mother، حال سے شکر ہے آجے گئی تو بالکل یہی تو بہرحال اللہ بہتر کرے، سب کے ساتھ ہماری کیا کہتے ہیں نیک خواہشات ہیں، سارے پارٹی آنے والا وقت بتا دے، آنے والا پبلک نے بتایا، لیکن ایک سوال میں ضرور پوچھنا چاہوں گا پروگرام کلوز کرنے سے پہلے، کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کچھ حلقے ہمارے بڑے مذہبی ہوتے ہیں، کچھ حلقے جو ہیں سیاسی ہوتے ہیں، کچھ حلقوں کے اندر 100% چونکہ ایک ہی سیکٹ سے تعلق رکھنے والے ووٹر ہوتے ہیں، تو وہاں پہ سیاسی زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، یا پارٹی وابستگی یا بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس سال کیسا دیکھ رہے ہیں الیکشنز کو؟ یہ بڑا کڑوا سوال سمجھے، اچھا سوال سمجھے۔ 26 کا الیکشن جو ہے نا، اس کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا جو کنفلکٹ دیکھتے ہیں، جس حلقے کی آپ نے بات کی وہ GBA1 ہے، لیکن اس دفعہ وہاں پہ باتیں اب تک تو جو آ رہی ہیں وہ بڑی اچھی آ رہی ہے، پوزیٹیو آ رہی ہے، کہ مطلب یہ مساجد کو ہم مائنس کریں گے، مذہبی چیزوں کو مائنس کریں گے، ہم پولیٹیکل گراؤنڈز بنائیں گے۔ یار لوگوں کو چاہیے بھی، بے شک مذہبی سیاسی جماعتیں بھی آ جائیں، جو پولیٹیکل جو پارلیمانی جماعتیں ہیں وہ بے شک کوئی ITP کی شکل میں آ جائے، جماعت اسلامی کی شکل میں آ جائے، اس سٹیٹس کو حلقہ 1 میں توڑنے کی ضرورت ہے۔ وہ گلگت کے عوام کی بھی خواہش ہے، گلگت بلتستان کے عوام کی بھی خواہش ہے، وہ حلقہ 1 کے عوام کی بھی خواہش ہے، لیکن اس سٹیٹس کو توڑنے کے لیے ماضی میں بھی کافی کوششیں ہوئی، ناکام رہی ہے، ہو سکتا اللہ کرے، ہماری دعائیں ہیں اس الیکشن میں یہ سٹیٹس کو، یہ جو سسٹم ہے یہ ٹوٹ جائے۔ اچھا منظر صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی مساجد کی طرف سے پہلے اعلان ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی اس طرح کی چیز کے اندر نہیں جائیں گے، لیکن آخری 2-3 دنوں میں جو ایک پرچی چل جاتی ہے اور یہ سارا معاملہ تلپٹ ہو جاتا ہے، تو ہونا نہیں چاہیے ویسے اس طرح کی جو بھی صورتحال۔ سر دیکھیں، حلقہ 1 یا گلگت بلتستان کی پورے پالیٹکس کا جو مرکز ہے وہ گلگت ہے، ایک ہی پرچی پورے گلگت بلتستان کے پولیٹکس کو خراب کر دیتی ہے، بالکل ایک ہی آپ نے جو بات کی، تو اس لیے خدا را اگر ان صاحبان کو اتنا شوق ہے سیاست کا
جو پرچی دیتے ہیں، جو مساجد کمیٹیاں بناتے ہیں، وہ آئے الیکشن لڑے، اپنی حیثیت واضح کر دیں. کیوں عام لوگوں کو کھلونا بناتا ہے؟ نہیں بنانا چاہیے. انہی کے چکر میں عام لوگ آپس اس میں میں ایموشنل ہو جاؤں گا، اس میں بڑا جذباتی ہو جاؤں گا. خدا را مجھے جذباتی ہونے نہ دے. اللہ کرے کہ یہ اپنی حیثیت بھی دیکھے. جو پرچی دیتے ہیں وہ آ کے الیکشن کنٹیسٹ کرے اور ووٹ لے کر آ جائے ایوان میں. اگر وزیر اعلیٰ بننے کا ان کو بڑا شوق ہے تو آگے وزیر اعلیٰ بنے. بس اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا. نہیں بلکہ آپ کے جذبات یقیناً میں آپ کو سمجھ رہا ہوں، یہ ساروں کے ایسے ہی جذبات ہیں اور اس بات پہ ہارش ہونا بنتا بھی ہے. تو مقتدر حلقوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں پہ نظر رکھیں اور پابندی لگائیں. کوئی اس طرح الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے. اختیار ہے سر، لا موجود ہے الیکشن کمیشن کے پاس 2017 ایکٹ کے تحت کہ وہ اس طرح کی چیزوں پہ پابندی لگائے اور ایسے کینڈیڈیٹس کو کے اوپر کوئی نوٹس جاری کر دے، کوئی پابندی لگائے یا اس کی جو ہے وہ کاغذات جو ہیں وہ ریجیکٹ کریں. وہاں سے لا موجود ہے، لا موجود. چلے الیکشنز چونکہ اب کافی دن ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ مختلف موضوعات پہ ہم بات کرتے رہیں گے. تو اب کلوز کرتے ہیں اپنا پروگرام. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، یقیناً بڑی دلچسپ گفتگو رہی. سینئر صحافی منظر شگری صاحب بہت قریب سے نظر میں رکھتے ہیں سیاسی اتار چڑھاؤ کو، اور ہم سارے جماعتوں کے لیے اپنی طرف سے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں. یقیناً آپ جائیں، الیکشن لڑیں، اچھا سا اپنا ایک منشور لے کے جائیں. صرف ایک ہی لوگوں کو میں اپیل ضرور کروں گا کہ جب آپ لوگوں کو حکمران چنتے ہیں یا ذمہ داری پر لاتے ہیں تو کوشش کریں کہ کچھ اپنے بھی اصول رکھیں کہ کس طرح کے لوگوں کو آپ چن رہے ہیں، کیونکہ اس کا حساب بھی آپ نے دینا ہے کسی جگہ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.